امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدہ پاکستان کی میزبانی میں جنیوا میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں مزید اضافہ ہوا، پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی، مارکہ حق میں بھی پاکستان نے شاندار فتح حاصل کی۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل عرفات پاکستان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ ایران اور لبنان میں جنگوں کا خاتمہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ لبنان میں کسی بھی قسم کی قبضہ گیری کو معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا تہران میں سفارتکاروں سے خطاب، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا نیا دور جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں آبنہ ہرمز ناکہ بندی اور ایران پر حملے سے متعلق بات ہوگی، دوسرے مرحلے میں جوہری ہتھیار اور پابندیاں ہٹانے سے متعلق بات کی جائے گی۔ معاہدے پر جمعے سے باضابطہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ ایران سے معاہدے کے بعد امریکی ناکہ بندی ختم، ایرانی تیل بردار 5 جہاز آبنہ ہرمز سے گزر گئے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ انتہائی شاندار ہے، نائب صدر جے ڈی وینس دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے، میں بھی شریک ہو سکتا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے کی امید ہے، معاہدے کی تفصیلات بعد میں جاری کریں گے۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا امریکہ کی ایران کو $300 ملین دینے کی خبر جھوٹی خبر ہے۔ One of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU. ایران سے معاہدے کے تحت جوہری معائنہ کاروں کو ایران میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ IAEA اور امریکہ افزودہ یورینیم ختم کرنے میں ایران کی مدد کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا NBC کو انٹرویو، کہا مفاہمتی یادداشت میں لکھا ہے حتمی معاہدے کے لیے ہم 60 روز تک مذاکرات کریں گے، اس دوران بغیر کسی ٹول کے آبنہ ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب جمعے کو ہوگی، اس سے پہلے صدر ٹرمپ ابتدائی معاہدے کی دستاویز جاری کر سکتے ہیں۔ حزب اللہ کا امریکہ اور ایران میں معاہدے کا خیر مقدم۔ رائٹرز کے مطابق حزب اللہ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ معاہدے کے بعد تنظیم نے کوئی کارروائی نہیں کی، اگر اسرائیل جنگ بندی پر عمل کرے گا تو ہم بھی کریں گے۔ لبنان میں اسرائیل کی آزادانہ نقل و حرکت کو مسترد کرتے ہیں۔ حماس نے بھی امریکہ اور ایران میں معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ حماس کے سینئر رہنما ڈاکٹر باسم نعیم نے ایکس پر لکھا، ایران کو اس تاریخی کامیابی پر مبارکباد جو نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے، لیکن اصل کامیابی اس وقت ہوگی جب قبضہ ختم ہوگا اور فلسطین آزاد ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ کا دورہ، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق حکومتی اقدامات پر اعتماد میں لیا، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا، خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے ایران امریکہ مفاہمت پر پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا، کہا پاکستان کے تاریخی کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، لندن برینڈ خام تیل 2.38% سستا، قیمت فی بیرل $81.18 ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 2.6% کمی سے فی بیرل $78.64 پر آ گیا۔ گزشتہ روز خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 5% کمی ہوئی تھی۔ بجٹ پر تحفظات، اعلیٰ حکومتی شخصیت کا پیپلز پارٹی سے رابطہ، ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے حکومتی شخصیت کو بجٹ سے متعلق غلط بیانی سے آگاہ کیا، موقف اپنایا، حکومت نے پیپلز پارٹی سے کیے وعدے پورے نہیں کیے، حکومتی شخصیت نے تحفظات وزیر اعظم تک پہنچانے، وعدے پورے کرنے اور تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پیپلز پارٹی حکومتی جواب کے مطابق بجٹ سے متعلق حکمت عملی طے کرے گی،
پیپلز پارٹی اور حکومت کی بجٹ ٹیموں میں ملاقات کا امکان۔ خطے میں امن کے لیے پیش رفت خوش آئند ہے، پاکستان کو داخلی سیاسی کشیدگی کم کرنے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت اپوزیشن کو سیاسی سپیس دے اور حالات کو نارمل کرے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ قومی مفاد کو ترجیح دی ہے، پاکستان پہلے اور سیاست بعد میں، یہی ہمارا موقف ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے دنیا کو امن کی راہ پر ڈال دیا۔ آج ہر ملک قیام امن کے لیے پاکستانی قیادت کے کردار کو سراہ رہا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل نے کہا سیاسی و عسکری قیادت نے وہ کام کیا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس فلم کے ہیرو ہیں۔ پاکستان نئی پہچان کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا ایران امریکہ معاہدے میں فیلڈ مارشل کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہم نے تیسری جنگ عظیم رکوائی ہے، ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی۔ بلوچستان میں امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، ایسا حل نکالا جائے جو بلوچستان میں رہنے والوں کے لیے قابل قبول ہو۔ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو یا بلوچستان میں، اس کا مرکز افغانستان ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغان قیادت سے کابل، ترکی اور قطر میں بھی ملاقاتیں ہوئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئیں۔ ہم سب کرنے کو تیار تھے لیکن افغان قیادت ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ ہم نے 40 سال تک افغانستان سے آنے والوں کی مہمان نوازی کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے 4000 جوان شہید ہوئے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گلگت بلتستان شمسی توانائی منصوبے پر اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا حکومت گلگت بلتستان کے 100 میگا واٹ سولر منصوبے کے اخراجات اٹھائے گی۔ منصوبے پر کام کی رفتار تیز اور اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم کی منصوبے کے تمام مراحل میں شفافیت کے لیے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت۔ اجلاس میں احسن اقبال، احد چیمہ، اویس لغاری اور امیر مقام سمیت متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر یلو لائن ضمیر عباسی کی حراست کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے کہا درخواست کی سماعت ہوئی تو درخواست گزار کے وکیل کوئی وجہ بتائے بغیر چلے گئے۔ وکیل نے نہ درست طریقے سے وکالت نامہ جمع کرایا اور نہ ہی کوئی دستاویز جمع کرائی۔ وکیل کو درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق عدالت کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں عدالت اس درخواست پر کوئی ریلیف فراہم نہیں کر سکتی۔ وفاقی تحقیقاتی اداروں کی مدد سے کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے کیس میں پیش رفت۔ پنکی کے موبائل فون ڈیٹا کی فورینزک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق انمول کے موبائل فون سے 100 GB سے زائد ڈیٹا ریکور کر لیا گیا۔ 75,000 تصاویر بھی ریکور کی گئی۔ ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشنز، بینک سلپس کی سینکڑوں اسکرین شاٹس شامل، 42,000 کال لاگ بھی پکڑی گئی۔ انمول پنکی نے ایک ہی موبائل فون میں 2 واٹس ایپ کھول رکھے تھے۔ اٹک کے سرحدی علاقے کے قریب CTD اور دہشت گردوں میں مقابلہ، 5 دہشت گرد ہلاک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا سیکیورٹی فورسز، پولیس اور CTD نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی نے کہا قوم کو CTD کے جوانوں پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت وسائل میں اضافے اور محصولات سے متعلق اجلاس۔ مراد علی شاہ کی محصولات کو بڑھانے اور ٹیکس وصولی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ کہا محصولات کے اہداف کے حصول کے لیے متعلقہ ادارے حکمت عملی اپنائیں۔ انہوں نے ٹیکس نیٹ میں توسیع، شفافیت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا۔ اس سال ڈبل ڈیکر اور EV بسوں کی بڑی تعداد کراچی پہنچ جائے گی۔ سندھ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ نظام جدید ترین بنانے کے ویژن پر کام کر رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں EV بسیں ماحول دوست ہونے کے ساتھ کم لاگت اور آرام دہ سفر فراہم کریں گی۔
سندھ حکومت کے منصوبے کراچی کے مستقبل کی سمت متعین کر رہے ہیں. یہ جدید کراچی کی جانب سفر کی نئی ابتدا ہے. اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کسوہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب. غلاف کعبہ کو 11 ماہ کی مسلسل محنت سے تیار کیا گیا، جس کی تیاری میں 1000 کلو گرام ریشم، 120 کلو گرام سونے اور 100 کلو گرام چاندی کے دھاگے استعمال کیے گئے. خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جاتا ہے. غلاف کعبہ تبدیلی کی تقریب نماز عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، جو 5 گھنٹے جاری رہتی ہے.